نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ 6 حقوق بیان فرمائے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، جب عرصہ دراز کے بعد یا تھوڑے وقفے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ لوگ آپس کے اندر سلام کہا کریں۔ اور یہ سلام کی اتنی برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ ایک مرتبہ سلام کہتے ہیں، وہ صحابی آپ کے سلام کو سن لیتے ہیں، وہ خاموش رہتے ہیں اور آہستہ سے اس سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ پھر سے سلام کہتے ہیں، وہ صحابی اس سلام کو سنتے ہیں، اس کا ہلکے سے جواب دے دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے سلام کہتے ہیں، وہ پھر سے صحابی آہستہ سے اس سلام کو اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلام کہہ کر واپس لوٹ جاتے ہیں کہ مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں ملا، لہذا میں واپس چلا جاؤں۔ تو اس صحابی کو پتہ چلتا ہے، وہ دوڑتا ہوا باہر نکلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں، تشریف لائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ سلام کہا، مجھے جواب نہیں ملا، میں نے سمجھا لہذا گھر کے اندر کوئی نہیں، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سلام سنتا رہا اور اس کا جواب بھی دیتا رہا، صرف میں اس لیے باہر نہیں نکل رہا تھا، آپ زیادہ سے زیادہ سلام بھیجتے رہیں گے، میرے لیے برکت کی دعائیں اکٹھی ہوتی رہیں گی، میرے لیے سلامتی اکٹھی ہوتی رہے گی۔ یہ سلام کہنا کوئی عام بات نہیں۔ اور دوسری جگہ حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں، سلام کو عام کیا کرو، رستے کے اندر جب تم گزرو، کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کہا کرو، کوئی سوار ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کہا کرے، کوئی بڑا ہے چھوٹے کو سلام کہے، اس سلام کو عام کیا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور دو لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو، آپس کے اندر رشتہ داری کو جوڑا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو اٹھ کر جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں، تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، اپنی نیند پوری کرتے ہیں، اس وقت تم رات کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سلام کو عام کرنا، رات کو اٹھ کر نماز ادا کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کاموں کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ رستے کے اندر چلتے ہوتے تھے، ان کے درمیان ایک درخت کا فاصلہ بھی آ جاتا، وہ الگ ہوتے تو دوبارہ سے ملتے تو وہ پھر سے آپس کے اندر سلام کہا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت ہی بری چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، وہ منہ سے سلام تک نہیں کہتے۔ سلام کا اگر کوئی سلام کہہ بھی دے، اس سلام کا صحیح معنوں کے اندر جواب نہیں دیا جاتا۔ اور بعض اس قدر تکبر سے بھرے ہوئے انسان ہیں، اگر انسان ان سے بڑھ کر سلام لیتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ لوگ اس قدر اپنی انا کے اندر مگن ہوتے ہیں، وہ پورے ہاتھ سے سلام بھی نہیں لیتے، اپنی چند انگلیوں کے ساتھ سلام لیں گے اور لوگوں کو بتلا دیں کہ میں نے سلام لے لیا اور اس کا جواب دے دیا۔ یہ وہ لوگ صرف تکبر کی بنا پر کرتے ہیں، اپنی انا کی بنا پر کہ ہم لوگ بڑے ہیں، یہ چھوٹے قسم کے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں سے سلام نہیں لیں گے۔ یہ سلام لینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ سلام کو عام کیا کرو، اور اسی حق کو مسلمان کے اوپر بھی لازمی قرار دیا کہ لوگوں یہ ایک حق ہے جو تمہارے اوپر فرض قرار دیا۔